السلام علیکم لسنرز، آج ہم ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں، وہ ہے زرد موسم جو کہ تری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 12۔ کالی دھند سے لبریز بھید بھری رات، جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا، وہ رابن ہوڈ کیسل کے قریب ہی گلی میں پنجابی گیت گاتا جا رہا تھا۔ دیکھنے والے سمجھتے کہ وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں تھا۔ اسے ہمیشہ احمد علی اور فاطمہ کے چھوٹے سے گھر میں خوشی ملتی تھی، جہاں وہ اکثر جانے لگا تھا۔ واپسی پر اتنا ہی ہلکا پھلکا اور خوشباش ہوتا، حالانکہ وہ اتنے دنوں میں بھی سمجھ نہ سکا کہ سیاہ رنگت اور موٹے ہونٹوں والے نو مسلم میں ایسا کیا تھا کہ وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ حالانکہ شروع میں وہ احمد علی سے کس قدر چڑھتا تھا۔ کیتھی کے اپارٹمنٹ تک کا سفر اس نے یوں ہی گنگناتے ہوئے طے کیا۔ یہ سرخوشی کے احساس کو اس نے اپارٹمنٹ کے اندر تک محسوس کیا، اور پھر وہیں وہ اڑن چھو ہو گیا تھا جب اس نے کیتھی کو شب خوابی کے ناکافی لباس میں صوفے پر خاص بےہودہ انداز میں نیم دراز دیکھا۔ شاہ میر کو محسوس ہوا کیتھی نے یہ انداز بطور خاص اس کے لیے اختیار کیا ہے۔ ہائے شاہ میر، کیتھی نے ڈرنک والا ہاتھ بلند کیا۔ ہائے۔ شاہ میر نے حتی الامکان اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور کوٹ اتار کر لٹکانے لگا۔ تم بہت دیر سے واپس آئے؟ وہ سیدھا کچن میں گھس گیا۔ اپنے لیے کافی بنا کر آیا تو دوسرا گلاس وہ بنا رہی تھی۔ کہاں گم رہے تھے ہو ڈارلنگ؟ کیتھی نے اپنے قریب خالی جگہ کی، مگر وہ کھڑکی کے قریب صوفے پر ہی ٹک گیا۔ کیتھی بدمزہ ہو گئی۔ تمہاری ڈاک آئی ہے۔ میری؟ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے بھرتے رک گیا۔ ہاں، کیتھی نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ شاہ میر کو یاد نہ تھا کہ زندگی میں کبھی کسی نے اسے خط لکھا ہو، مگر ٹیبل پر پاکستان سے آیا لفافہ رکھا تھا۔ پاکستان؟ پاکستان کی مہر دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ مگ ایک طرف رکھتے اس نے لفافہ اٹھا لیا۔ وہ ٹکٹ کو غور سے دیکھنے لگا، پھر لفافہ کھولنے لگا۔ لفافہ کھولتی انگلیوں میں ارتعاش تھا۔ اس نے اندر موجود کاغذ کو کھینچا، پھر بے تابی سے خط بھیجنے والے کے نام کو پڑھا۔ ایک بار پھر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ کیتھی نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا تھا، مگر اس کی نظریں شاہ میر کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھیں۔ پہلا خط تھا جو اس پورے عرصے کے دوران شاہ میر کے نام آیا تھا۔ شاہ میر نے اپنی انگلیوں کی پوروں کی کپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی اور نفی میں گردن ہلاتے دوبارہ سے خط کی تحریر پر نظر جما دی تھی۔ وقت کا سیل رواں اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جا رہا ہے۔ اسے قبل کہ تمہارے ہاتھ میں غزو خاشاک کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہے، لوٹ آؤ۔ کچھ لوگ شدت سے تمہیں دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، ان کی مہک تمہیں محسوس نہیں ہوتی؟ دریائے ٹرنٹ کے گدلے مٹیالے پانی پر اس کی نگاہیں بہت دور تک جاتی گئیں، وہاں تک جہاں تک وہ دیکھنا بھی نہ چاہتا تھا۔ وہ خط اس کے ہاتھ میں چرمر تھا، پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اور اس کے سامنے ٹرنٹ کے گدلے مٹیالے پانی کی طرح بوسیدہ یادیں، پرانی بوسیدہ۔ مجھے آوارگی راس آ گئی ہے، کبھی اس نے بے حد لاپرواہی سے کہا تھا، لیکن آج اس کے قدم واپسی کے سفر کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ اسے اپنے گھر کا کھلا سا آنگن یاد آنے لگا۔ اپنا گھر؟ اس کی آنکھیں یک بیک پانیوں سے بھر گئیں۔ اگر میں گھر لوٹ جاؤں تو کون میرا منتظر ہوگا؟ شاہ میر نے انگلیوں پر گننا چاہا۔ وہ لاشعوری طور پر ایک ہی نام گن رہا تھا، وہ ایک نام جس سے وہ بیک وقت محبت اور نفرت کے رشتے رکھتا تھا۔ نفرت؟ کیا میں واقعی اسے نفرت کرتا ہوں؟ ٹرنٹ کے مٹیالے پانیوں پر ہوا سرسرانے لگی۔ کیا میں اسے نفرت کر سکتا ہوں؟ جواب نفی میں تھا۔ ابھی کچھ زیادہ عرصہ تو نہ گزرا تھا، مگر یادوں کو سنبھال کر نہ رکھا جائے تو وہ یوں ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ وقت کیسے گزرا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا۔ ایک عمر اس آوارگی کی نظر ہو گئی۔ اب تو لگتا ہے کہ صدیاں بیت گئیں۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کیا چاہے اور حاصل کیا ہوا؟ دریا کی سطح پر پڑتے ہلکے ہلکے بھنور پر اس کی نظریں جمی ہوئی تھی، جس پر کھیلتی سورج کی کرنیں زرد ہونے لگی تھیں۔ وہ گھر سے کب نکلا تھا یاد نہ تھا۔ کیتھی نے اسے کتنی گالیاں دی تھیں، اسے یہ بھی یاد نہ تھا۔ اس کا پورا وجود کاغذ بن کر رہ گیا تھا، وہ چرمرایا ہوا کاغذ جس کی سطح پر یہ تحریر بھنور بنا رہی تھی۔ مجھے جانا چاہیے، خواہش تھی جو اس تحریر کو پڑھنے کے بعد شاہ میر کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ کیا میری زندگی انہی مشینوں اور ان کے ذروں کے درمیان گزرے گی؟ شاہ میر کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک بھاگنے پر جو مجبور کرتی تھیں، رگو پے میں سرایت کرتی، تبھی وہ کسی جگہ 1-2 سال سے زیادہ ٹک نہ سکا تھا۔ وہ چاہتا تھا اب وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے ہمیشہ نامعلوم منزلوں کا تعاقب کیا تھا۔ انہیں میں کیوں یاد آیا؟ یہ سوال بار بار
یہ سوال بار بار ڈنک مارتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کبھی شاہ میر کو بھولے ہی نہیں تھے۔ یہ تو وہی تھا جو خود کو اس خواہش میں رستہ بھٹک رہا تھا۔ احمد علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ احمد نے ایک مشین کی طرف اشارہ کیا جس کی 2 سوئیاں رک گئی تھیں۔ اس کی جگہ ایک خالی لکیر جا رہی تھی۔ اس نے دل میں چاہا وہ کسی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنا کہ ٹینڈنٹ کا پانی اس کے آنسوؤں سے بھر جائے۔ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ دل میں صحرا اور اندر بادل برستے رہے، اور بہت دیر کے بعد اس نے بازو بلند کیا تھا، بند مٹھی کو دیکھا، پھر مٹھی کھول دی۔ چرمرایا ہوا کاغذ مٹھی سے نکل کر دریا برد ہو گیا تھا۔ اپنے اندر کچھ دیر پہلے اگنے والے اس بے کل احساس کو شاہ میر نے بے دردی سے کچل ڈالا تھا۔ وہ ہٹ دھرمی جو سے گھر سے بے گھر کیے ہوئے تھی۔ مشینیں جرابیں، بنیانیں اور سویٹر بنا رہی تھی۔ ان کی کھٹ کھٹ بھی شاہ میر کے اندر پھیلے سناٹے کو کم نہ کر سکی۔ وہ خالی ذہنی کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ اس کے ہلکے گھنگریالے بالوں پر اون کے ذرات برف کی طرح اڑ رہے تھے۔ یہ برف جب ناک اور حلق میں گھستی تو ڈسٹرب کرتی۔ جب تک شاہ میر منہ کھول کر انہیں ٹھیک نہیں کر لیتا۔ احمد نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اب ٹھیک کام کرنے لگی تھیں۔ کسی مقام پر رک گئی تھیں۔ میری زندگی کے پہران پر خالی لکیریں کھینچ رہی ہے۔ احمد علی کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ احمد کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہ پڑا تو اس نے ہمدردی سے پوچھا، شاہ میر تم ڈسٹرب ہو؟ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ شاہ میر کا لہجہ سپاٹ تھا، نظریں مشین پر اور کہاں؟ احمد نے چونک کر پوچھا۔ پاکستان۔ پتہ نہیں۔ پاکستان نہیں جاؤ گے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد شاہ میر نے نفی میں گردن ہلا دی۔ تم جاب چھوڑ دو گے؟ احمد ابھی تک اس کی بات سمجھ نہیں سکا تھا۔ ظاہر ہے۔ احمد خاموش کھڑا اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ہنس دیا۔ فی الحال آج شام تم میرے ساتھ گھر جا رہے ہو۔ وہ تو میں اکثر ہی جاتا ہوں۔ آج فاطمہ نے چونا مچھلی فرائی کی ہوگی۔ احمد علی نے خوش دلی سے کہا تو شاہ میر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فاطمہ اور اس کے بچے شاہ میر سے خاصے مانوس ہو گئے تھے۔ شاہ میر اکثر بچوں کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا، اب تو وہ خود اس کی گود میں چڑھ کر کوٹ کی جیبیں کھنگالنے لگتے۔ پھر شام کو فرائی مچھلی کے بعد گرما گرم کافی کے 2 مگ چڑھا کر وہ دونوں زمین پر بچھے میٹرس پر بیٹھ گئے تھے۔ فاطمہ بچوں کو سلانے لے گئی، تب احمد نے اس کی طرف کروٹ بدلی اور آہستگی سے کہا، تم آج بہت الجھے ہوئے ہو۔ ہاں۔ کچھ لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد شاہ میر نے کہا، کیوں؟ تم نہیں سمجھو گے، اور مجھے لگتا تھا صرف میں ہوں جو تمہیں سمجھ سکتا۔ تم بھی میری طرح غریب الوطن ہو۔ کون سے حالات؟ شاہ میر نے گردن گھما کر احمد کو دیکھا، پھر آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا واقعی صرف وہی ہے جو اسے سمجھ سکتا ہے، جس سے وہ کچھ شیئر کر سکتا ہے۔ طویل خاموشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے کے بعد اس نے نظریں اٹھا کر احمد علی کو دیکھا۔ ایک ایک کر کے وقت کی قطرنے اس کے سامنے رکھتا چلا گیا، جس پر اس کا ماضی، اس کے جذبات لکھے ہوئے تھے۔ دھوپ انگریز قوم پر عجیب انداز میں اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ لباس سمیت ہر قسم کے تکلفات، بے تحاشا خوشی کے احساس سے لبریز، ہر قسم کی مصروفیات ترک کر کے صرف انجوائے کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سنی ڈے میں بہت سے جوڑے دریا کنارے اپنے اپنے جسموں کو دھوپ لگا رہے تھے۔ وہ بھی ان میں شامل تھے۔ کیتھی نے ذرا سی گردن گھما کر اپنے قریب چت لیٹے مرد کو دیکھا اور بہت دیر تک اس کے نشستے جسم کو دیکھتی رہی تھی۔ کبھی وہ اس مشرقی مرد کے لیے دیوانی ہو جاتی تھی۔ اس کی پیاسی نگاہوں نے چہرے تک سفر کیا تو کوفت اور بیزاری سے ہونٹ سکوڑ لیے تھے۔ یہ وہ مرد تو نہ تھا جسے وہ کبھی واقف تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ سنبھلایا ہوا چہرہ، وحشی آنکھیں، گویا کوئی جانور جنگل بیابان میں رستہ بھول گیا ہو۔ اس کے گورے گلابی بدن پر ریت کے ذرے ہیروں کی طرح چمکنے لگے، مگر یہ دیکھنے کے لیے وہ مضطرب تھا۔ کبھی یہی منظر وہ مبہوت ہو کر دیکھا کرتا۔ پورے وجود پر بیزاری سی چھا گئی تھی۔ شاہ میر، اس کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ جانتا تھا کیتھی جلد ہی یہ بات کہہ دے گی۔ وہ اب اس کی کسی بھی قسم کی ضرورت پوری کرنے سے قاصر تھا۔ اچھا۔ بہت دیر کے بعد شاہ میر نے کہا، تمہیں چھوڑتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے آج تک اتنا اچھا وقت کسی اور کے ساتھ نہیں گزارا۔
کیتھی نے اس کے سینے پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھا۔ شاہمیر کو لگا اس کے سینے پر بھاری بوجھ آ گرا ہو۔ اس نے کیتھی کا ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ سرتاپا سلگ کر رہ گئی۔ پچھلے بہت دنوں سے وہ اس کی اس طرح توہین کر رہا تھا۔ کیتھی کے التفات کی تو ایک طرف وہ اس کی سمت دیکھتا بھی نہ تھا۔ یہ اپارٹمنٹ کب خالی کر رہے ہو؟ کیتھی کا لہجہ تیکھا اور رکھائی لیے ہوئے تھا۔ چند دن تو دو گی مجھے؟ اب میں چند دن بھی نہیں دینا چاہتی، مگر کچھ سوچ کر کہنے لگی۔ مگر اس میں زیادہ دن تو نہیں لگنے چاہیے۔ تم بے فکر رہو، تمہارے نئے بوائے فرینڈ کے آنے سے قبل ہی اپارٹمنٹ چھوڑ دوں گا۔ ایک وہی وحشت زدہ مسکراہٹ جسے دیکھ کر کیتھی کو خلجان ہونے لگا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اٹھ کر دریا کی سمت چل دی۔ شامیر نے آنکھیں موند لیں۔ ہلکی سی آسودگی نے اس کے وجود کو گھیر لیا تھا۔ اسے لگا نادیدہ زنجیریں کٹنے لگی ہیں۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ وہ جانتا تھا احمد پورا دن گھر پر ہی گزارتا ہے، ماں سوائے اس کے دونوں میاں بیوی گروسری کے لیے جائیں۔ خوش قسمتی سے وہ گھر پر ہی تھا اور فاطمہ بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کر کسی عزیز کی عیادت کے لیے گئی تھی۔ دونوں بچوں نے گھر میں ادھم مچا رکھا تھا۔ شاہمیر، احمد نے دروازہ کھولتے ہی بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ یقین نہیں کرو گے، میں اس وقت تمہارے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ شاہمیر نے اسے ایک طرف ہٹایا اور اندر داخل ہو گیا۔ بچوں نے اسے دیکھ کر دوڑ لگا دی، مگر آج شاہمیر کے پاس ان کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تو وہ مایوسی سے اسے گھورتے واپس کھیل میں مگن ہو گئے۔ دروازہ بند کر کے پلٹا تو شاہمیر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ وہ پھنکارا، تو وہ تم تھے؟ کیا ہوا؟ احمد کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شاہمیر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، تمہیں میرے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شاہمیر احمد لمحوں میں بات کی گہرائی تک پہنچ گیا تھا۔ میرے ماضی کو کھنگالنے اور اس کا رشتہ میرے مستقبل کے ساتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو احمد علی۔ شاہمیر، بیٹھ کر بات کرو۔ احمد نے اس کا بازو تھامنا چاہا، مگر شاہمیر نے اپنا بازو چھڑا لیا، پھر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں حیران تھا کہ میں انہیں یاد کیسے آ گیا۔ انہوں نے مجھے کہاں سے ڈھونڈ نکالا؟ میرا ایڈریس کہاں سے ملا انہیں؟ مجھے توقیر ملا تھا۔ احمد نے مجرمانہ انداز میں گردن جھکا لی۔ شاہمیر نے توقیر کو ایک موٹی سی گالی سے نوازا۔ وہ ٹھگنا توقیر جس دن سے نوٹنگم اور سب سے پہلے ہوزری فیکٹری میں آیا تھا، شاہمیر اسی دن سے ڈسٹرب تھا۔ کسی زمانے میں وہ اس کا کالج فیلو رہا تھا۔ توقیر نے تو بے حد پرجوش انداز میں پیش قدمی کی تھی کہ دیار غیر میں معمولی جان پہچان کا بندہ مل گیا ہے، مگر شاہمیر کے سرد رویے نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ توقیر ہی کیا، شاہمیر نے تو کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا تھا۔ توقیر تو پھر اس کے ماضی کا حوالہ تھا۔ احمد علی ہی تھا جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ یوں ہوتا گیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاہمیر اپنا کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنے لگا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ تمہارے گھر کا ایڈریس لا دے، احمد نے اعتراف کیا۔ شاہمیر کا دل چاہا وہ سامنے بیٹھے کالے افریقی کا منہ توڑ دے۔ اس نے بمشکل اپنی خواہش پر قابو پایا۔ احمد علی، مجھے ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ شاہمیر خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، وہ تمہارے اپنے ہیں، وہ مجھے بھول چکے ہیں، وہ تمہیں نہیں بھولے۔ میں انہیں بھول چکا ہوں۔ نہیں، احمد علی نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور خواہ مسکرانے لگا۔ تم بھی انہیں نہیں بھول سکے، اس بات کا اعتراف تم میرے سامنے کر چکے ہو۔ تیش کی تیز لہر اٹھی اور شاہمیر نے گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ ضرب شدید تھی۔ احمد علی الٹ گیا تھا، پھر جبڑا سہلاتے ہوئے اٹھا۔ شکر کرو میرے بچے دوسرے کمرے میں جا چکے ہیں، ورنہ تمہارا حلیہ بگاڑ دیتے۔ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا؟ شاہمیر جارحانہ انداز میں کھڑا ہوا۔ جو مرضی کرو، مگر میں تمہیں یوں اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ زندگی خدا کی امانت ہے۔ تمہارا اس میں فائدہ؟ چاہے کچھ بھی نہ ہو، مگر تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ تمہارے اندر ایک خوبصورت انسان چھپا ہے جسے تم اپنی ہٹ دھرمی اور انا پرستی کی بھیٹ چڑھا رہے ہو۔ تمہارا ہاتھ بہت سخت ہے اور ابھی تک اپنا جبڑا سہلا رہا تھا۔ چھن، شاہمیر نے لب چباتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے اندر واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ تم اپنے مرکز کی طرف لوٹنے والے ہو؟ کیسے؟ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ احمد اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی بجائی تھی۔ مارک مائی ورڈز۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ واقعی نہیں جانتا تھا کہ تقدیر اس کی واپسی کے اسباب پیدا کر رہی تھی۔ میں اپارٹمنٹ چھوڑ رہا ہوں۔ ٹینٹ کے پہلے پل کے پاس سفید بینچ پر وہ بیٹھے تھے جب شاہمیر نے کہا،
وہاں شام کی رونق میں کچھ اضافہ تھا۔ وہ بہت دیر سے خاموش بیٹھے ٹرینٹ کے گدلے پانیوں میں گھلتے سورج کی نارنجی رنگوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اب نہیں رہ سکتے۔ اسے بے حد خوشی کا احساس ہوا۔ اس نے بغور شاہ میر کو دیکھا۔ اور میں شاہ میر نے بڑی ہوئی شیپ میں انگلیاں پھیری۔ اس کے گھنگرالے بال بڑھ کر کندھوں تک آتے تھے۔ آنکھوں میں سرخی یوں بھری تھی گویا بے حد پی رکھی ہو۔ بے خوابی سے پپوٹوں پر سوجن آ گئی تھی۔ احمد علی نے تاثر سے اس کے حلیے کو دیکھا۔ زندگی مکان پر ہی چلتی ہے دوست۔ اس کا کھوکھلا کہکہ انٹرنیٹ کے پانیوں پر بکھر گیا تھا۔ شاہ میر، احمد علی نے مشورہ دیا۔ ایک اچھی مسلم لڑکی ہے۔ کیا میں اچھی مسلم لڑکی ڈیزرو کرتا ہوں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ پاگل ہو گیا؟ دل کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہی وحشیانہ ہنسی۔ احمد علی جھنجھلا سا گیا۔ مگر وہ شادی نہ کرنا چاہے۔ احمد علی ڈر گیا، پھر ضبط کرتے ہوئے بولا، تمہاری زندگی کو سمت مل جائے گی۔ بے سمتی بھاگتی ہے۔ شاہ میر نے پورا بازو اٹھا کر انگلی سے آسمان پر تیرتے آوارہ پرندے کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، جو سورج اس کے تعاقب میں تھا اور پورے کا پورا زرد نارنجی رنگ میں ڈوبا ساکت اور صامت مجسمہ لگنے لگا تھا۔ شام ڈھلے گھر لوٹنا ان کی تقدیر ہے۔ شاہ میر نے بازو نیچے کر لیا۔ اس کی نگاہیں پرندے کا تعاقب کرتی رہیں۔ میں ڈنمارک جا رہا ہوں۔ وہاں تمہارا کون ہے؟ میں ہمیشہ وہاں جاتا ہوں جہاں میرا کوئی نہ ہو، شاہ میر نے برجستہ کہا۔ کیا تم مجھے اپنا ایڈریس دو گے؟ احمد علی نے ایک امید کے سہارے پوچھا۔ نہیں، مجھے نامعلوم رہنا اچھا لگتا ہے، شاہ میر نے قطعی لہجے میں کہا۔ احمد علی مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ تو شاہ میر، تم یقیناً یہ بھی پسند کرو گے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر نہ کوئی آئے، کہ تمہاری راکھ کو دریا برد کر دیا جائے؟ نہ قبر ہو، نہ کوئی نشان، نہ کوئی دعا کرنے والا۔ نامعلوم؟ شاہ میر، تم سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہ ہو؟ شاہ میر شردر سا رہ گیا تھا۔ احمد علی مایوسی سے کہہ کر چلا گیا۔ شام کے نارنجی رنگ سرمئی ہونے لگے تھے۔ ٹرنٹ کے پانیوں میں سیاہی گھلنے لگی اور وہ ساکت اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا تھا۔ نہیں، اس نے زیر لب بڑبڑاتے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ میں اتنا بدنصیب نہیں ہوں کہ مر جاؤں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والے موجود ہیں۔ محض ایک پل میں شاہ میر نے اس ٹرنٹ کے پانیوں پر رات بچھنے لگی تھی۔ اس ایک ہستی کے وجود کو دل سے تسلیم کیا جسے ہمیشہ وہ رد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کچھ لوگ شدت سے تمہیں یاد کرتے ہیں، ان دعاؤں کی مہک تمہیں محسوس نہیں ہوتی؟ ایک نامعلوم سی خوشبو نے شاہ میر کے گرد حصار باندھ لیا تھا۔ اس کھڑکی سے فٹ پاتھ کا ایک حصہ جس کے کنارے کوئی قدیم درخت جھکا ہوا تھا نظر آتا تھا۔ ایک ہی زاویے سے کھڑا فٹ پاتھ کے اس حصے کو بارش میں بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ صبح سے بارش وقفے وقفے سے جاری تھی، کبھی آہستہ، وہ بھی وقفے وقفے سے بارش کی اس آنکھ مچولی کو دیکھنے یہاں آ کھڑا ہوتا۔ وہ آج فیکٹری نہیں گیا تھا، اسے آج فیکٹری جانا بھی نہ تھا کہ کل صبح اسے یہاں سے کچھ کرنا تھی۔ وہ یقیناً ڈپارٹمنٹل اسٹور پر ہوگی جارج کے ساتھ، اور کچھ بعید نہیں تھا کہ کل یہاں میری جگہ کوئی اور ہو۔ یہ کیتھی جیسی واہیات گندی انگریز عورتیں، حالانکہ کیتھی جیسی واہیات عورتیں ہی اب تک اس کی زندگی کا حصہ رہی تھیں۔ تبھی اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور کیتھی اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنی سرخ برساتی اتاری تھی، لٹکانے کے بعد ایک طرف ڈھیر کر دی۔ کچھ لمحے کھڑکی میں کھڑی شاہ میر کو دیکھتی رہی۔ شاہ میر نے ارتکاز محسوس کیا مگر پلٹا نہیں۔ سرخ ہوتے پتوں سے کھیلتی بارش کا منظر زیادہ دل فریب تھا۔ کیتھی نے ایک پیکٹ نکالا اور کاؤچ پر بیٹھ کر کھولنے لگی۔ اس کی نظریں دوبارہ سے شاہ میر پر جم گئی تھیں۔ تم ابھی تک یہاں موجود ہو؟ کچھ لمحوں کے بعد کیتھی کی سرد آواز نے اس کے اور شاہ میر کے درمیان تکلف کی دیوار کو توڑا تھا۔ صبح چلا جاؤں گا۔ شاہ میر کا لہجہ اس سے زیادہ سرد اور برفیلا تھا۔ تمہیں ابھی یہاں موجود ہونا چاہیے تھا کیا؟ خیریت؟ وہ پلٹا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کیتھی نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اپنے چھوٹے سے پر سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ شاہ میر نے کچھ حیران ہوتے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ صوفے کی پت سے ٹیک لگا کر گھونٹ گھونٹ بیئر پینے لگی تھی۔ شاہ میر نے کاغذ کھولا، پھر شردر سا رہ گیا۔ اس کی بے یقین نگاہیں کیتھی کی طرف اٹھیں۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم تمام تر احتیاط کے باوجود یہ سب کیسے ہوا؟ شاہ میر نے ایک بار پھر بے یقینی سے اس پریگنینسی رپورٹ کو دیکھا تھا۔
لیکن مجھے یقین ہے اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے تو مجھے ضرور کچھ نہ کچھ نہیں۔ شاہمیر کے منہ سے یہ لفظ گولی کی طرح نکلا تھا۔ کیتھی نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا، جو مضطرب سا اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ کچھ لمحے اضطراری انداز میں کھڑکی پر انگلیاں بجاتا رہا۔ یہ سب اس کے لیے غیر یقینی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسی سچویشن سے اس کا واسطہ پڑا تو کیا کرے گا۔ اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے ذہن کی خالی سطح پر ایک عجیب سا احساس ابھرا تھا، اپنے ہونے کا احساس، اپنے ثمربار ہونے کا احساس۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، جیسے گندم کی سنہری خوشوں پر دھوپ پھیلی ہو، جیسے تیز ہوا مکئی کے ہراول بھرے کھیتوں سے خوشبو چراتی ہو۔ اس کے من کی بنجر زمین سے ننھی منھی کونپلیں سر اٹھانے لگی تھیں۔ اسے اونچی لمبی ٹائلوں میں گھرا اس کائی زدہ تالاب کی ٹھنڈک یاد آئی، جس میں اکیلا گرمیوں کی لمبی دوپہروں میں ڈبکی لگانے جاتا تھا۔ اسے ان چڑیوں کی چہچہاہٹ سنائی دی جسے وہ جال بچھا کر پکڑا کرتے تھے۔ اسے موتیے کی خوشبو سے لبریز رات کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جس میں سفید خیز بچھی چارپائی پر لیٹ کر وہ چاند کو تکا کرتا تھا۔ عجیب سا احساس تھا جو اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ شاہمیر نے پلٹ کر کیتھی کو دیکھا۔ وہ اضطراری انداز میں اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہمیر نامی بند گنبد میں دریچے کھلنے لگے۔ وہ کیتھی کے قریب آیا اور دونوں گھٹنے نیچے ٹیک کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کیتھی کے دائیں بائیں تھے۔ تم اسے ختم کر دینا چاہتی ہو؟ شاہمیر کی آواز سرگوشی میں سے زیادہ نہ تھی۔ اس بچے کے ہونے کا کوئی جواز نہیں، جبکہ ہمارے تعلقات بھی ختم۔ کیتھی نے تعجب سے شاہمیر کو دیکھا تھا۔ یہ میرے اور تمہارے ہونے کا جواز ہے۔ کیتھی نے واضح طور پر شاہمیر کی وحشت زدہ آنکھوں کی وحشت کو کم ہوتے دیکھا تھا، یا صرف اس کو محسوس کیا تھا۔ محسوس کرو، وہ یہاں، تمہاری گود، تمہارے سینے سے لگا۔ کیتھی کو اپنے اندر ہلچل سی محسوس ہوئی۔ بارش کی آواز اور شاہمیر کی سرگوشیاں ہم آہنگ ہونے لگیں۔ شاہمیر کا سر اس کے زانوں پر تھا۔ وہ ایک نشے کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ کیتھی کو اس کی دماغی حالت پر شبہ سا ہونے لگا۔ تبھی شاہمیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، کیتھی، آؤ ہم شادی کر لیں۔ کیتھی شرجر سی شاہمیر کو دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر شہروز اور ہیرا کسی شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے جب شاہزیب کا فون آیا۔ ڈاکٹر شہروز نے گاڑی روک کر کال ریسیو کی تھی۔ اماں جی کا کیا حال ہے؟ رسمی سلام دعا کے بعد شہروز نے پوچھا۔ انہی کے لیے تو فون کیا ہے شہروز، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ کل بے ہوش ہو کر گر گئی تھیں۔ مائی گاڈ، کیا ہوا تھا؟ بی پی بے حد لو تھا شہروز، اب انہیں اکیلے چھوڑنا مناسب نہیں، ان کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ شہروز نے ایک نظر ہیرا کو دیکھا جو پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ تم انہیں اپنے ہاں کیوں نہیں لے آتے؟ شہروز نے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، شاہزیب کے لہجے میں خفگی در آئی، میرے گھر آ کر وہ کس قسم کا ذہنی سکون پا سکیں گی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میری بیوی کا مزاج۔ کمال ہے یار، ایک عورت کو قابو نہیں کر سکتے۔ یہی سمجھ لو، میرا گھر بس رہا ہے، یہی کافی ہے، ورنہ اس عورت کی فطرت میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ زیب نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم انہیں اپنے ہاں لے آؤ، تمہاری بیوی سمجھدار عورت ہے، سب سنبھال لے گی۔ ڈاکٹر شہروز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب انہوں نے ہیرا کے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا تو یہی شاہزیب تھے جنہوں نے شہر کی پڑھی لکھی جاب کرنے والی لڑکی کے 10,000 عیب گنوائے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم کل شام کو آئیں گے، تم اماں جی اور ان کا سامان تیار رکھنا۔ ہیرا نے چونک کر شہروز کو دیکھا۔ شہروز جانتے تھے اماں جی شہر آنے پر آمادہ نہ ہوں گی، مگر ان کا مصمم ارادہ تھا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر ہی آئیں گے۔ موبائل بند کر کے انہوں نے ہیرا کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھی بات ہے۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر مجھے اعتراض ہو تو؟ ڈاکٹر شہروز نے چونک کر بیوی کو دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں گویا ہوئے، وہ تب بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ اب اس سوال کا مقصد؟ ڈاکٹر شہروز خاموش رہے تو وہ ہنس دی۔ آپ بھی حد کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بھلا میں کیوں اعتراض کروں گی؟ وہ آپ کی ماں ہے اور میرے لیے قابل احترام، مجھے خوشی ہوگی اگر وہ ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگیں۔ حویلی کو تالا لگ جائے، یہ بات اماں جی برداشت نہیں کریں گی۔ ڈاکٹر شہروز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ بات ان سے کہیے گا بھی نہیں، ہیرا نے رسانیت سے کہا۔ ابھی انہیں یہاں آنے جانے دیں، یہاں کے ماحول سے مانوس ہوں گی تو مستقل رہنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب گھر چلیں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔
ہیرا نے کہا تو وہ گاڑی اسٹارٹ کرنے لگے۔ ہیرا گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ آپ کو میرے اعتراض کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن کیا تھا اگر دل رکھنے کو کہہ دیتے۔ اگلی شام وہ بچوں سمیت گاؤں چلے گئے تھے۔ اماں جی بظاہر ٹھیک ٹھاک اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ ارے تم لوگ آج چھٹی تو نہیں؟ تو کیا واپس چلے جائیں اماں جی؟ ڈاکٹر شہروز نے کہا۔ یوں ہی اماں جی۔ ہیرا آگے بڑھی۔ آپ سے ملنے کو جی چاہا تو چلے آئے۔ بہت اچھا کیا۔ میں خود تم لوگوں کو بے حد یاد کر رہی تھی۔ وہ فوراً ہی ان کی آؤ بھگت میں لگ گئی تھیں۔ تھوڑی بہت ریفریشمنٹ کے بعد ڈاکٹر شہروز اصل مقصد کی طرف آئے تھے۔ اماں جی ہم کچھ دنوں کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا کوئی حق نہیں اماں جی، وہ آپ کے بیٹے کا گھر ہے۔ ہیرا میدان میں کودی تھی۔ اماں جی ٹکر ٹکر دونوں کی شکل دیکھنے لگیں، پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گئیں۔ تو یہ بات ہے، شاہ زیب نے فون کیا ہوگا۔ میں نے منع بھی کیا تھا۔ کیوں منع کیا؟ اب ہم اس قابل بھی نہ رہے۔ خواہ مخواہ معمولی باتوں پر تم لوگوں کو کیا پریشان کروں؟ آپ کی خرابی صحت ہمارے لیے معمولی بات نہیں۔ اماں جی میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے، آپ کا ڈیلی چیک اپ کروانا ہے۔ ڈاکٹر شہروز کا لہجہ قطعی تھا۔ اماں جی متذبذب سی تھیں۔ میرا دل نہیں لگے گا شہروز بیٹے، انہوں نے کمزور سی کوشش کی۔ ہم دل لگا دیں گے دادو۔ عمر نے عقب سے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے اور گال چوم لیا تھا۔ اماں جی کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ٹھیک ہے، خلاف توقع وہ جلد مان گئی تھی۔ ہیرا اماں جی کا سامان پیک کرواؤ، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ تفصیل سے ہیرا نے ان کا سامان پیک کیا تھا، وہ بس خاموش سے دیکھتی رہی تھی۔ جس لمحے حویلی کے بیرونی گیٹ کو تالا لگا، ان کا دل ڈوب سا گیا تھا۔ اندر ایک احساس پنجے گاڑ بیٹھا تھا۔ اب میں لوٹ کر یہاں نہیں آ سکوں گی، اس حویلی کو دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ اس حویلی کے ساتھ یادیں کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھیں کہ ان کی زندگی ان کے شوہر کی وجہ سے ہمیشہ تکلیف میں ہی گزری تھی، لیکن حویلی چھوڑتے ہوئے انہیں دکھ ہو رہا تھا۔ انہیں لگا وہ اپنی سلطنت سے بے دخل کر دی گئی ہیں۔ بی بی میں اندر آ جاؤں؟ ایمن نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اگرچہ اسے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ یوں ہی تکیے میں سر دیے لیٹی تھی۔ دروازے پر سغرا کو دیکھ کر ایمن کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ یہاں کام کر رہی تھی تو صرف اس لیے کہ وہ ایمن کی نہیں، اس کے شوہر کی ملازمہ تھی۔ جب اسے گھر سے نکلنا چاہا تو اس کے شوہر کے سامنے روئی گڑگڑائی تھی۔ ایمن اسے نکالنے کی کوئی وجہ نہ بتا سکی تھی۔ میں اس کے کام سے مطمئن نہیں۔ تم اسے ایک موقع اور دو، وہ جہاں دیدہ عورت ہے، اس گھر کی نگرانی بہتر طور کر سکتی ہے۔ پھر بیچاری کہاں جائے گی؟ بیٹیاں شادی شدہ ہیں، بیٹا اور شوہر مر چکے ہیں، خواہ مخواہ بددعا دے گی۔ ایمن کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ اس شخص سے کچھ بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ اس کے کسی بھی فیصلے سے اختلاف کرنے کی اس میں جرأت نہیں تھی۔ ایسے شخص سے جو اس کی کوئی بات بھی کسی بھی طرح نہ ٹالتا تھا، اس کے لیے زغرا موجود تھی۔ آ جاؤ۔ ایمن کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی اور ذرا سا تکیہ اونچا کیا۔ دھیے طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سغرا نے اپنے مخصوص انداز میں فکرمندی سے پوچھا۔ یہی پوچھنے آئی ہو؟ ایمن نے اپنے بے حد بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ سغرا ابھی تک کچھ سمجھ نہ پائی تھی کہ ایمن کا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ جب اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی تو سب سے پہلے سغرا ہی اسے مانوس ہوئی تھی، اسی سے اسے دکھ سکھ کیا کرتی تھی، اور آج تک وہ دکھ سکھ ایمن کے شوہر کو بھی نہ بتائے تھے۔ بتا دیتی تو شاید سغرا کی جگہ ایمن یہاں سے جا چکی ہوتی۔ نہیں، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ میں تو کچھ بتانے آئی تھی۔ بیٹھ جاؤ سغرا، تم مجھے پہلے ہی بہت کچھ بتا اور سمجھا چکی ہو۔ ایمن کے لہجے میں ہلکا سا طنز در آیا تھا۔ جو کچھ ہوا دیرانی تمہاری اپنی مرضی سے ہوا، میں نے تو صرف… وہ قالین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی تھی۔ کاش سغرا تم نے مجھے اپنی بیٹی کی جگہ سمجھا ہوتا۔ لیکن نہیں، تم نے تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تھا۔ پتر، اس میں میرا کیا قصور؟ تم تو جانتی ہو۔ سغرا نے گھبرا کر صفائی دینا چاہی تھی۔ میں جانتی ہوں، قصور تمہارا نہیں، صرف میرا تھا۔ ساری زندگی اپنی نادانیوں کے ہاتھوں دھوکے ہی کھائے۔ قصور صرف میری کم عقلی کا تھا۔ دھیے، جو گزر گئی سو گزر گئی، اب آگے کا سوچ۔ کیسے اجڑے بجڑے حلیے میں رہتی ہے، سارا دن گھر سے باہر۔ وہ بھی مرد ہے، بھلا ایسی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا؟ دیکھا نہیں، پہلے کیسے آگے پیچھے پھرتا تھا، تمہارے لیے پریشان ہوتا، فکر کرتا، مہنگے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتا۔ تم گھر نہ آتی تو غصے سے ہر چیز کو ٹھوکر مارتا، مگر اب… سغرا نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ اب تو گیا اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ تم کہاں ہو بھی یا نہیں۔ اب تو گھر آ کر اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کب آئیں اور کب گئیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟
اس کی چھٹیاں ختم ہوئی تو چلا جائے گا، یہ سب دیکھ کر گیا تو خدا نہ خواستہ کہیں واپس ہی نہ آیا تو۔ سغرا ایمن سنتی رہی، پھر استدعائی انداز میں ہنسی۔ تم یہ بتانے آئی ہو؟ بتانے آئی ہوں کہ صاحب دوسری شادی کے چکروں میں ہیں۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھلی۔ ایمن کے سامنے گجرے کے سوکھے ہوئے پھول بکھرے تھے۔ تعجب سے ایمن کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایمن نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اگر اس کا شوہر دوسری شادی کا ارادہ کرتا ہے تو ہر وقت صاحب کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ پرسوں تو سغرا نے سسپینس پھیلایا تھا۔ پرسوں تو وہ لے کر آئے تھے۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیا؟ خوبصورت نہیں ہے پر تیز بہت ہے اور ہنسمکھ، بات بے بات ہنستی ہے۔ دوپہر کا کھانا تو اس طرح سے بنایا کہ گویا مالکن ہو۔ اس کے ذہن کی تنابیں کھنچ گئی تھیں، اضطراب کی لو اٹھی اور پورے وجود کو خاکستر کر گئی۔ وہ لاکھ اس گھر سے بیگانہ، مگر یہ اس کا گھر تھا۔ وہ آتی رہی ہے، ایمن نے خود کو کہتے سنا۔ اس کی لاتعلقی یکسر ختم ہو گئی۔ پرسوں پہلی بار آئی ہے، کہتی تھی کہ اس گھر کو کسی سمجھدار عورت کی ضرورت ہے۔ اتنے قیمتی فرنیچر کا کیا حال ہو رہا ہے؟ سچ ہے، ایمن بڑبڑائی۔ ناقدرے لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے، سغرا نے مزید بتایا۔ اس کے اندر چبھن سی ہوئی۔ یہ وہ شخص تھا جو اس پر مرتا تھا۔ وہ سیاہ کرتی یا سفید، منہ سے حرف تک نہ نکالتا۔ کب تک؟ اس نے سغرا کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ بیٹی، یہاں سے نکلی تو کہاں جاؤں گی؟ وہ برا نہیں ہے، بس تم نے اسے کھلا چھوڑ دیا، اس پر توجہ ہی نہ دی۔ وہ صرف توجہ کا بھوکا ہے۔ محبت کرو نہ کرو، توجہ اور اہمیت تو دو۔ وہ برا نہیں ہے، تم سے پیار کرتا ہے، سغرا جاتے جاتے کہنے لگی۔ اس کے اندر تپش بڑھتی چلی گئی۔ اس نے سائڈ دراز کھول کر سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر نکال لیا تھا، سلگایا اور کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ آخر کب تک؟ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ بہت کچھ بکھر گیا ہے۔ نہیں، سب کچھ بکھر چکا ہے۔ میں چاہوں تب بھی نہیں کچھ کر سکتی۔ میں زندگی کو ازسر نو شروع کرنا چاہتی ہوں، تب بھی نہیں کر سکتی کہ میرے اندر زندگی۔ وہ ذرا رک کر اپنے سوچے جملے پر غور کرنے لگی۔ زندگی کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اپنے ان ہاتھوں سے، اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور غور سے دیکھا۔ انگلیوں میں دبے سگریٹ سے دھوئیں کی لکیر اٹھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ لمحہ لمحہ سلگ رہی ہے، راکھ ہو رہی ہے۔ اس نے اس راکھ کو پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ یہ راکھ اس کے اپنے وجود کی راکھ تھی۔ اسے لگا یہ ہاتھ دو ٹھیلیاں ہیں جن سے دھواں اٹھتا ہو۔ ہاں، میں قاتلہ ہوں۔ میں نے خود انہیں مارا تھا۔ قابل سزا ہوں، مجھے مارو، سنسار کرو، میں قصوروار ہوں۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ ملازموں کے بھاگتے قدموں کی آواز تھی۔ اس نے بے ہوش ہونے سے ذرا پہلے سنی۔ بے ہوشی کا وقفہ زیادہ طویل نہ تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلا احساس افسوس کا تھا، میں پھر بچ گئی۔ دوسرا احساس طمانینت کا تھا کہ جو پہلا چہرہ نظروں اور شعور کی گرفت میں آیا، اس چہرے کی تاثرات مترشح تھیں۔ سادہ سی آنکھوں میں بے چینی تیر رہی تھی۔ ایمن کو خوشی ہوئی، اسے میری پرواہ ہے۔ دوسرا چہرہ بابر کا تھا۔ کیسی ہو ایمی؟ وہ محبت سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایمن نے کمزور سی آواز میں کہا۔ تم ہمیشہ ہی ڈرا دیتی ہو، بابر نے قدرے خفگی سے کہا۔ ایک یہی کام میں ڈھنگ سے کر سکتی ہوں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ فضول مت بولو، بابر نے ڈانٹا، پھر دانستہ ان کے درمیان سے ہٹ گیا۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ ایمن خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سم سا کھڑا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ ذرا سا آگے بڑھا۔ ایمن نے اس بات میں سر ہلایا۔ لفظ حلق میں پھنس سے گئے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب مزید کیا پوچھے کہ پچھلے کئی دنوں سے ان دونوں کے مابین گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگلے لمحے وہ بوکھلا گیا۔ ایمن اس کا ہاتھ پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا ہاتھ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ سچویشن عجیب سی تھی، اس لیے نہیں کہ ایمن 20 مرتبہ اس کے سامنے اس طرح روئی تھی، اس لیے کہ آج اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روتی بلکتی بیوی کو گلے سے لگائے یا یوں ہی چھوڑ دے۔ کچھ تذبذب کے بعد اس کا ہاتھ اٹھا اور ایمن کے سر پر آہستگی سے اس نے اس کا سر تھپتھپایا تھا۔ ایمن کے رونے میں کچھ اور شدت آ گئی۔ اس نے درمیان میں پیدا ہونے والے فاصلے کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ وہ مجھ سے دور جا رہا ہے۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ ڈاکٹر شروت نے چونک کر پوچھا۔ وہ کہتا تھا اس کی زندگی میں میرے سوا کبھی کوئی اور لڑکی نہیں آئی، اور اب وہ لڑکی؟ ڈاکٹر، وہ اکتا گیا ہے، جان چھڑانا چاہتا ہے۔ وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے اور ٹھیک ہی سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔
کہ اس کے پاس اسے دینے کے لیے بچا ہی کیا ہے کہ میرے پاس اسے دینے کے لیے بچا ہی کیا ہے۔ آخری چند جملے وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ڈاکٹر شہروز نے اسے کمزور اور اسے پہلے سے زیادہ مضطرب پایا تھا۔ یہ صرف اس کا احتجاج ہے، تمہاری بے رخی اور تمہاری بے توجہی کے خلاف۔ وہ صرف تمہیں ہی اس طرح وہ صرف تمہارے ساتھ ہی ایسا کر رہا ہوگا، تمہاری توجہ کھینچنے کے لیے تاکہ تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ڈاکٹر شہروز نے تسلی دی۔ وہ شاید اسی پوائنٹ پر غور کرنے لگی تھی، لیکن وہ اسے گھر تک لے آیا ہے۔ میں نے کہا نا، وہ صرف تمہارے جذبات جھنجھوڑنا چاہتا ہے، ڈاکٹر شہروز نے لسانیت سے کہا۔ تم نے اس سے بات کی؟ نہیں، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اسے جواب دہی کر سکوں۔ ایمن نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تم اس کی بیوی ہو؟ کاش میں نے یہ بات سمجھی ہوتی۔ مطلب؟ کچھ نہیں، ایمن نے سر جھٹکا۔ ڈاکٹر شہروز کو لگا وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے انہوں نے موضوع بدل دیا۔ تم نے اپنی ممی کا بریسلیٹ کیوں اتار دیا؟ ایمن نے چونک کر اپنی کلائی کو دیکھا۔ اہمیت چیزوں کی نہیں، انسانوں کی ہوتی ہے۔ یہ بے جان چیزیں زندہ انسانوں کا نعمت بدل نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی۔ لیکن ایمن، ان کے وسیلے سے انہیں یاد تو رکھتے ہیں نا ہم۔ یاد رکھنے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود بخود ہماری یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جب طاہر محمود نے وہ بریسلیٹ تمہیں واپس دیا تو تمہیں خوشی تو ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر شہروز کا لہجہ سرسری سا تھا۔ ہاں، بہت ہوئی تھی۔ ایمن کھو سی گئی۔ ایمن کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اس نے بریسلیٹ لبوں سے لگا لیا، پھر کلائی میں پہن لیا تھا اور پلٹ کر بند دروازے کو دیکھا۔ ایک بار پھر وہ طاہر محمود کے سامنے کھڑی تھی۔ تھینک یو طاہر بھائی۔ وہ کھانا کھا کر لیٹنے کی تیاری کر رہا تھا، کھڑا ہو گیا۔ کس لیے بھائی؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ میرے لیے کتنا انمول ہے، اور یہ تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کتنی انمول ہو، وہ برجستہ بولا۔ ایمن اس کے جملے سے کوئی خاص معنی اخذ نہ کر پائی۔ آپ نے اسے بہت سنبھال کر رکھا۔ میرے لیے تم اور تم سے وابستہ ہر شے اہم ہے۔ کیسے سنبھال کر نہ رکھتا؟ طاہر محمود کا لہجہ تھوڑا گمبھیر تھا۔ اب کہ ایمن نے قدرے چونک کر اسے دیکھا تو وہ سنبھل کر بولا، بہرحال تمہاری امانت تھی، تم تک پہنچ گئی، میرے لیے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تھینکس اگین۔ ایمن مسرور سی کمرے سے باہر آئی تو سامنے دادا کو دیکھ کر چونک گئی۔ ارے نانا جان، آپ سوئے نہیں؟ ابھی تک تم یہی ہو؟ گھر نہیں گئی؟ ان کا لہجہ عجیب سا تھا۔ بس جا رہی ہوں، ذرا طاہر بھائی سے بات کرنے لگی تھی، ایمن نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوکے نانا جان، خدا حافظ۔ ایمن نے جھک کر ان کے سر پر بوسہ دیا۔ ایمن، آئندہ طاہر کے کمرے میں مت جانا، انہوں نے بے حد سنجیدگی سے ٹوکا۔ کیوں نانا جان؟ ایمن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہر وقت سوال مت پوچھا کرو، وہ غرائے۔ جی۔ ایمن کو برا لگا، مگر ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ بحث نہ کر سکی اور خاموشی سے گھر آ گئی، جہاں ایک اور ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ مہرالنساء نے اس گھر میں آنے کے بعد کبھی مومل اور برجس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، صرف سلواتیں ہی سنانے پر اکتفا کرتی، لیکن اس وقت منظر کچھ اور تھا۔ مومو مہرالنساء کے ہاتھوں بری طرح پٹ رہی تھی۔ ایمن حیرت سے دیکھنے لگی۔ بری طرح مار کھاتی مومو، حواس باختہ روتی ہوئی جوجو، ہانپتی گالیاں دیتی مہرالنساء جن کے ہاتھ نہ رک رہے تھے اور نہ ہی زبان۔ ممی بس کر دیں، خدا کے لیے بس کر دیں۔ جوجو نے مہرالنساء کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ کالج یہ گل کھلانے جاتی ہے؟ پوچھو اس سے کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ کس کو ٹائم دے رکھا تھا؟ ممی ایسا کچھ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مومو ایسی نہیں ہے۔ جوجو نے ماں کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر مہرالنساء نے گھما کر ایک بھرپور تھپڑ جوجو کے گال پر رسید کیا۔ تم اس کی پردہ داری مت کرو، پہلے بھی یہی کرتی آئی ہو۔ کالج والے مجھے گھر سے بلاتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو کالج کی دیوار پھلانگتے پکڑا ہے۔ جوجو گال پر ہاتھ رکھ کے گمسم سی ہو گئی تھی۔ کیا کرنے جا رہی تھی یہ دیوار پھلانگ کر؟ پاپ کارن کھانے جا رہی تھی؟ میں مر کیوں نہ گئی؟ کیا جواب دوں گی وقار الحسن کو، جن بیٹیوں کو کالج پڑھنے بھیجا وہ وہاں یاریاں نبھانے لگی ہیں؟ مہرالنساء اپنے ہی سر کے بال نوچنے لگی۔ جوجو کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا۔ مہرالنساء کے الفاظ اور انداز بے حد اذیت ناک تھے، جبکہ مومل گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بری طرح سسک رہی تھی۔ ممی ایسا مت کہیں، جوجو نے تڑپ کر کہا۔ زمین میں زندہ گاڑ دوں گی اس کمینی کو۔ انہوں نے زوردار ٹھوکر مومو کی پسلیوں میں رسید کی تھی۔ مومو باہر نکل گئی۔ بلاؤ اسے، کون تھا؟ میں ابھی اور اسی وقت اس گن کو گھر سے نکالتی ہوں، کہو اس سے آج پہلے نکاح پڑھوا کر دفع کر دوں گی۔ ایمن وہیں کھڑی اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، اور آج کالج نہیں گئی تھی، اس لیے اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا۔ چوکیدار نے مومو کو پکڑ لیا تھا،
اس کا خیال تھا کہ وہ دیوار پھیلانگ رہی تھی۔ مومو کی لاکھ منت سماجت کرنے کے باوجود اسے ایک پرنسپل کے پاس لے گیا۔ پرنسپل نے مہر نساء کو بلوا لیا۔ وہ تو مومو کو کالج سے نکالنے کے در پر تھی، مگر کچھ ٹیچرز کے سمجھانے اور مومو کے سابقہ اکیڈمک ریکارڈ کے مد نظر بے حد سخت الفاظ میں تنبیہ کی اور مہر نساء کو اس کی تربیت پر سخت سوچ سنانے کے بعد مشورہ دیا کہ بہتر ہے وہ مومو کی اسٹڈی کے بجائے اس کی شادی کے مسئلے پر غور کریں۔ وہ کہتی رہی کہ وہ صرف درخت کے کھوں میں گلہری کے بچے دیکھنے گئی تھی، مگر اس کے بچکانہ بہانے کو نہیں مانا گیا تھا۔ مومن نے اس قدر مشکل سچویشن کے باوجود نائن کا نام نہیں لیا تھا۔ اب میرے سامنے نہ آئے کہنا، نہیں تو قتل کر دوں گی۔ کالج جانا تو بند ہی سمجھے، مہر نساء نے ایک نگاہ مومل پر ڈال کر کہا تھا، جو کمرے سے چلی گئی۔ ایمن کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہمدردانہ انداز میں مومل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جس ہمدردی سے ایمن نے مومل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس سے کہیں زیادہ روکھے انداز میں مومل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ پھاڑ میں جاؤ۔ ایمن غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مومو کو اٹھانے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی، خاموشی سے پاس کھڑی رہی، آنسو بہاتی رہی تھی، یہاں تک کہ خود ہی آنسو پوچھے اور سر اٹھا کر مومل نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور گال دونوں سرخ تھے۔ میری وجہ سے تمہیں بھی خواہ مار پڑ گئی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ مومو کی طرف دیکھا۔ ایسا کیوں کیا مومو؟ وہ بے حد غصے سے جوجو کو دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ جب تمہیں معلوم تھا کہ اس طرف جانا منع ہے۔ کچھ لمحے تذبذب کا شکار رہی، پھر آہستگی سے گویا ہوئی۔ نائن کے ساتھ گئی تھی؟ کیا؟ جوجو نے حیرت سے دہرایا، پھر نفرت سے گویا ہوئی۔ وہ بدتمیز لڑکی۔ اسے باہر جانا تھا۔ مومو کی آواز کچھ اور مدھم ہوئی۔ کالج سے باہر گئی تھی۔ جوجو چھل پڑی۔ مومو نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اس کی والدہ بیمار تھی اور چوکیدار نے بکواس کرتی ہے۔ مومو، وہ ایک کرپٹ لڑکی ہے۔ وہ یقیناً اپنے کسی بوائے فرینڈ سے ملنے گئی ہوگی۔ ماں بیمار ہوتی تو کالج کیا کرنے آئی تھی؟ شک تو مجھے بھی ہوا تھا۔ مومو خاموش رہی، مگر کسی کے سامنے اس کا نام نہیں لیا، پرنسپل کے سامنے بھی نہیں۔ اگر بتا دیتی کہ نائن کالج سے جا چکی ہے تو ہم دونوں مارے جاتے۔ تم نے اسے بچانے کی کوشش کی؟ نہیں، خود کو بچایا، ورنہ سب کو یقین ہو جاتا کہ اس کے ساتھ میں بھی جا رہی تھی۔ تو ہمیں تو بتا سکتی تھی، کسی نے مجھ سے پوچھا۔ مومو کے لہجے میں نفرت در آئی تھی۔ انہوں نے صرف الزام تراشیاں کی ہیں۔ کیا وہ یقین کر لیتی؟ وہ کبھی کسی کا یقین نہیں کرتی، سگی اولاد پر بھی نہیں۔ اب تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ سچ مچ کسی کو سامنے لا کر کھڑا کروں کہ یہ ہے وہ جس کے ساتھ میں بھاگ رہی تھی۔ جوجو کو اس کے لہجے میں چھپی بغاوت محسوس ہو گئی تھی، جسے سن کر وہ سہم گئی۔ انہوں نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایمن کے ساتھ کرتی آئی ہیں۔ سگی اور ستیلی کو کوئی فرق روا نہیں رکھا، ماں ایسی ہوتی ہیں۔ جوجو بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مومو کو کیسے تسلی دیں۔ دونوں کے گرد ایک چادر سی تن گئی، جس پر مومو کے آنسوؤں میں پھیلی نگاہیں بھیگی نگاہیں اور غصہ اور بغاوت کاٹ رہی تھی۔ یوں ہی ہوتا ہے۔ ایمن نے اپنے کمرے کی کھڑکی آہستہ سے بند کی۔ یوں ہی ہوتا ہے مہر نساء، انسان وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے۔ جو بدنامی تم میری جھولی میں ڈال رہی تھی، وہی تمہاری بیٹی کے حصے میں آئی۔ جوجو سے رہا نہ گیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے مہر نساء سے اصل بات کہہ دی تھی۔ کمینی، یہ بات پہلے نہیں بتا سکتی تھی۔ وہیں کالج میں مہر نساء تب گئی۔ وہ تھوڑی سی بے وقوف ہے ممی، باتوں میں جلدی آ جاتی ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ مہر نساء نے اسے بری طرح گھوڑا۔ آپ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتی۔ جوجو روتی ہوئی بھاگ گئی۔ مہر نساء کے دل کو کچھ ہوا۔ بیٹیوں پر اعتبار تھا، پھر بھی وہ ایک پل کو دہل گئی تھی۔ پھر کالج میں اتنے لوگوں کے سامنے جو بے عزتی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ مومو تھوڑی سی آزادی پسند ہے، مگر اتنی بھی نہیں۔ میری پابندیاں بری لگتی ہیں، لیکن میں اس معاملے میں اسے ڈھیل نہیں دے سکتی۔ آج وہ اس کے لیے تیار ہوئی تھی، کل کو خدا نہ خواستہ یہ کیسی کیسی دوستیں بنا رکھی ہیں مومو نے۔ نائن، میں اس کے کالج جاؤں گی۔ جوجو برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ دوپہر گرم تھی اور بہت بیزار کن۔ وہ اکتائی ہوئی ارد گرد کا ماحول دیکھتی رہی۔ اسے بار بار بابر کا خیال آ رہا تھا۔ اس کے ایگزامز ہو رہے تھے اور وہ سارا دن گزار کر صرف سونے کے لیے گھر آتا تھا۔ مہر نساء نے جوان بیٹے سے یہ معاملہ چھپا لیا تھا۔ کون جانے اس کا ردعمل کیا ہوتا۔ انہی سے بات کروں گی، شاید اسی طرح کالج جانے کی اجازت مل جائے۔ آج تیسرا دن تھا۔ مہر نساء نے انہیں کالج نہیں جانے دیا۔ مومو تو کمرے میں ٹوائی کھٹوائی لیے پڑی رہی۔ جو کھانا لاتی
تو بس برائے نام کھا لیتی۔ ایمن آرام سے کالج چلی جاتی۔ ایک وہی تھی جو بلائی بلائی پھرتی۔ اتنی گرمی میں کیوں بیٹھی ہو؟ ایمن کی آواز پر وہ چونک گئی۔ ایک خفا سی نظر یونیفارم میں ملبوس ایمن پر ڈالی اور نظروں کا زاویہ بدلا۔ ارے تم خفا ہو؟ ایمن نے بیگ ایک کندھے پر سے دوسرے پر منتقل کیا۔ تم سے مطلب؟ تو روٹی ہوئی محبوبہ کی طرح کیوں بیٹھی ہو؟ ایمن ہنسی۔ تم دانت نکالو اور کالج جاؤ۔ تمہیں اس سے کیا؟ ہم پر کیا گزر رہی ہے؟ تو اس میں میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ تمہاری ممی کا معاملہ ہے۔ ایمی تمہیں دل رکھنا بھی نہیں آتا؟ تم ذرا سا دکھ اور افسوس کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی؟ اچھا بابا، مجھے واقعی بہت افسوس ہے، ایمن نے کہا، حالانکہ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے دکھ سے خالی تھا۔ ایمی، تمہارے اندر جذبات رہے ہی نہیں، تم ممی کو خود غرض سمجھتی ہو۔ تم خود بھی تو ان کی جیسی ہوتی جا رہی ہو کہ تمہارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ جو تلخی سے گویا ہوئی۔ جو ملا ہے وہی لوٹا رہی ہوں۔ اور تم سے کس نے کہا کہ اس واقعے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں؟ سارا کالج جانتا ہے کہ اور ہر کسی نے روک روک کر مجھ سے دریافت کیا، یہاں تک کہ خود نائن نے بھی۔ اس نے صدمے سے اسے دیکھا۔ سب کو پتہ چل گیا؟ ایسی باتیں چھپتی تھوڑی ہیں۔ کیا کہا؟ مومو آئے تو پوچھ لینا۔ اگر وہ کالج آئی تو؟ آخری جملہ خوامخواہ ایمن کے منہ سے پھسل گیا اور جو نے اسے دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔